بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا لفظ عود سے ہے جس کے معنی ہیں پلٹنا، لہٰذا وہ دن جس میں کسی قوم سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور کامیابیاں اس کی طرف پلٹتی ہیں اسے عید کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کی اطاعت کے سائے میں گزار کر روح انسانی کی پاکیزگی واپس پلٹتی ہے تو اسے بھی ہم عید کہتے ہیں۔ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں یوں دیا گیا ہے: قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس روز کوئی نعمت عطا ہو اسے عید قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس میں کون سی نعمت عطا ہوئی؟ سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہدایت پر تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ کون سی ہدایت؟ اسی آیت کا آغاز دیکھیے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی ہدایت اور عطا۔ پھر یہ الفاظ دیکھیے: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ماہ رمضان کے روزوں کی ہدایت اور عطا۔ یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے باعث آج کا روز عید قرار پایا، یعنی قرآن اور رمضان۔ سورۃ یونس آیت 58 میں صاحب قرآن اور قرآن کریم کے عطا ہونے پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ فرمایا: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ عید منانے کے آداب اور طریقے کیا ہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ رب العزت سورۃ الاعراف آیت 31 میں ارشاد فرماتا ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت اختیار کرو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔
یعنی مسجد جاتے وقت اپنے آپ کو زینت دو۔ یہ خطاب تمام انسانوں کو ایک عام قانون کے عنوان سے ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کے لیے اس کی بارگاہ کا رخ کرو تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو مزین کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں قدم رکھو۔ یہ جملہ ظاہری اور جسمانی زینت کی طرف اشارہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ مسجد یا عیدگاہ جاتے وقت انسان پاکیزہ اور خوبصورت لباس زیب تن کرے اور عطر لگائے۔ اگر باطنی زینت کی طرف اشارہ ہو تو مطلب ہوگا کہ انسان اخلاقی کمالات اور اچھی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے، نیت کو خالص کرے، ریا اور دکھاوے کو ختم کرے اور خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے مسجد یا عیدگاہ جائے۔ لہٰذا آج کے روز ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی زینتوں سے اپنے آپ کو مزین کر کے مسجد یا عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں عید الفطر کے 2 مزید آداب کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ایک قول کے مطابق تزکیٰ سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ روز عید صدقہ فطر ادا کرنے اور تکبیریں کہنے والے کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اگر ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز سے قبل ادا کیجیے۔ اس سال اس کی کم از کم مقدار فی کس 300 روپے ہے۔ نیز گھر سے زیب و زینت اختیار کر کے عیدگاہ تکبیریں کہتے جائیے۔ عید یا خوشی مناتے ہوئے ہمیں ایک اور بات پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات و ریاضات، تسبیحات و تحلیلات، نوافل و تراویح، خیرات و تلاوت اور پرہیزگاری و روزہ داری پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اتنے قرآن پاک پڑھے، تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے تو سارے روزے رکھے مگر تم نے کچھ چھوڑ دیے۔ میں نے تو شب بیداری کی، تم تو رات بھر سوتے رہے، وغیرہ۔ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے۔ قرآن کریم میں فخر و تکبر کے طور پر خوشی منانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ قارون ایسی ہی خوشی میں مبتلا تھا، اسے اترانا کہا جاتا ہے۔ سورۃ القصص آیت 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تقاضوں کے مطابق عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔